دم به دم قلب من به عشق تو میتپد ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال کرتی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ چینل ون کے پروگرام آئیے جانے میں. امام عالی مقام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت شیعہ عقائد میں سے ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے. امام کی شان میں کہے گئے بہت سے اشعار میں سے میرا دل عزیز ایک شعر ہے کہ وہ مثل خوشبو گل ہے نظر نہیں آتا، وہ مثل خوشبو گل ہے نظر نہیں آتا، مہک رہا ہے پر ایمان بن کے سینے میں. 1200 سال سے ہمارا امام ہماری نظروں سے نہاں ہے. اس کے اوپر نہ جانے کتنی انگلیاں اٹھیں، تہمتیں لگیں، باتیں ہوئیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں اس موضوع کے تحت کی گئیں. اسی لیے اس اہم عقیدے کو آج کچھ دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں میں پروگرام آئیے جانے میں. اور ہمارے ساتھ اس گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے موجود ہیں خواہر عزمی زہرا رضوی، جن کا میں استقبال کروں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا یہاں موجود ہونے کے لیے اس بہت ہی اہم گفتگو میں. شکریہ. جی تو خواہر جیسا ہم نے بتایا کہ آج انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ قرآن، حدیث اور سنت رسول یا جس بھی طریقے سے ممکن ہے امام علیہ السلام کی غیبت کو ہم ثابت کریں گے اور اس کی دلائل کو سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم غیبت پر گفتگو کریں، ضروری ہے کہ امام کے وجود کا فلسفہ سمجھا جائے. تو آپ یہ بتائیں کہ امام علیہ السلام کے وجود کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ عقیدہ کیا صرف اہل تشیع تک محدود ہے یا پھر اور بھی دیگر فرقوں میں پایا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خواہر جو سوال ابھی آپ نے کیا، اور بے شک یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، غیبت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور اس کے متعلق زمانے میں بہت سے اختلافات بھی لوگوں میں پائے جا رہے ہیں، اور یہ اختلافات ان کے درمیان ہی ہیں جو اس وجود سے، امام کے وجود سے پوری طرح سے آشنا نہیں ہے. کیا بات. تو یہ جہاں ہم آج اس بات کا آغاز کریں، اس موضوع پر ہم دلائل پیش کریں کہ غیبت امام وقت، امام زمانہ یا غیبت امام مہدی، اس سے پہلے ضروری ہے جانیں کہ اس وجود کے بارے میں. بالکل. میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ آج جب ہم زمانے پر نگاہ ڈالتے ہیں، جب ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو جب ہم زمانے پر نگاہ ڈالتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں نئی نئی باتیں. اور وہ نئی نئی باتیں کیا ہے؟ زیادہ تر ظلم، فساد، فتنہ، قتل و غارت، خوریزیاں، مختلف ممالک کے درمیان کشمکش ہے، اخلاقی برائیاں ہیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے اکثر انسان کے کہ کیا معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ کیا ظلم، زیادتی اور یہ کشمکش یا اخلاقی برائیاں اسی طرح ہوتی رہیں گی، اور اسی طرح ہوتے ہوتے کیا ایک دن یہ دنیا کا خاتمہ بس اسی ظلم پر ہو جائے گا؟ کہ یہی معاملہ ہے کیا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ ظلم کے ساتھ دنیا کا خاتمہ ہو جانا نہیں. خدا نے کچھ اور انتظام کیا ہے. اس سے پہلے ہم کہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، میں اگر دوسرے مذاہب کی بھی بات کروں کہ ہم ان کے درمیان بھی دیکھیں، تو دوسرے دھرم میں، دوسرے مذہب میں ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ جب برائیاں بہت بڑھ جائیں گی تو کوئی اوتار لے گا، کوئی آئے گا. بس فرق یہ، وہ ان کا ماننا یہ ہے، الگ الگ نام سے لوگ جانتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک نیا کوئی اوتار ہوگا جو جنم لے گا. مسلمان کا اور بالخصوص اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو بھیانک رات ہے، یہ جو تاریک رات ہوگی، اس کی ایک بہت ہی پیاری چمکتی ہوئی صبح ہوگی. اور وہ صبح، وہ اجالا، وہ لے کر وہ کرن کون آئے گا؟ یقیناً وہی عظیم شخصیت کہ جن کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، یعنی حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آپ کا وجود، آپ کے وجود کے بغیر ہم اس تاریکی سے نہیں نکل سکتے. یہ جو ظلم، جور، یہ دنیا میں جو اتنی زیادہ نفرتیں بڑھ گئی ہیں، دلوں کے درمیان دوریاں ہو گئی ہیں، لوگوں میں اتنی زیادہ پریشانیاں، ملک کے ملک نئی برائی دیکھتے ہیں. یقیناً ملک کے ملک، گھر کے گھر
تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ان تمام کا سلوشن بس یہی ہے کہ امام وقت کا ظہور, امام وقت کا وجود. اور اہل تشیع کا تو بالخصوص ہے کہ امام زمانہ پر, امام مہدی پر عقیدہ ہے. اب اگر ہم اہل تسنن کی طرف دیکھیں, یعنی اہل سنت برادران کی کتابوں کو دیکھیں, تو بہت ساری کتابیں ایسی ہیں, متعدد کتب میں امام مہدی کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے آپ فرزند ہوں گے, یہ بات بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے؟ جی جی بے شک موجود ہے. اہل سنت برادران کی بھی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اور دلیل کے طور پر کچھ باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم دیکھیں اہل سنت کے دانشور حضرات جو ہیں, تو انہوں نے اپنی کتب میں واضح طور پر نقل کیا ہے, یہاں تک کہ حجاز کے سب سے بڑے دینی مرکز جس کا نام ہے رابطہ عالم اسلامی, وہاں سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے. تو وہاں سے شائع ہونے والے رسالے میں لکھا گیا ہے, جو لکھا گیا میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ وہ پیش کر رہی ہوں, کہ اس میں اس بات کو پیش کیا گیا اس رسالے میں کہ وہ امام مہدی, وہ یعنی امام مہدی 12 خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ ہیں, اور جن کے بارے میں پیغمبر نے خبر دی ہے. اور امام مہدی کے بارے میں بہت سے اصحاب پیغمبر نے رسول اللہ سے اس بات کو نقل کیا گیا ہے. یہاں تک کہ اس سلسلے میں ان 20 صحابہ کے نام بھی اس رسالے میں پیش کیے گئے ہیں جنہوں نے رسول خدا سے امام مہدی کے بارے میں سنا تھا اور اس بات کو آگے انہوں نے کنوے کیا ہے. تو یہ چیزیں بھی موجود ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ بعض اہل سنت نے امام مہدی کے بارے میں مستقل کتابیں بھی تحریر کی ہیں. چند کے نام میں آپ کے سامنے لینا چاہوں گی کہ ابو نعیم اصفہانی, ابن حجر, شوکانی, ادریس مغربی اور ابن عباس قابل ذکر ہیں اس میں, کہ ان لوگوں نے بھی امام مہدی کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور مستقل کتابیں لکھتے رہے ہیں امام وقت کے بارے میں, امام مہدی کے بارے میں. یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے واضح طور پر اس بات کو پیش کر دیا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو عقیدہ ہے یہ اہل سنت کے عقائد میں سے بھی ایک عقیدہ ہے. یعنی اس بات کو بھی پیش کر دیا گیا, شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی امام علیہ السلام کا وجود ایک روشن حقیقت ہے, اور یقیناً اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہے تو ان کی غیبت میں بھی مصلحت خدا ہے. لیکن کیا اس بات کو ہم قرآن اور احادیث کے ذریعے یہاں پر یوں کہیں کہ قرآن اور احادیث اس کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ بے شک جہاں ہم نے اس بات کو ابھی جانا, بات کا آغاز ہوا کہ دیگر فرقوں میں بھی آپ کے متعلق عقیدہ پایا جاتا ہے, اور چند ایک افراد ایسے ہی ہوں گے شاید جو بغض اور کینہ کی بنا پر اس بات کو نہ مانیں. یعنی دلیلیں موجود ہیں, دلائل ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نہ مانیں, وہ ایک الگ سی بات ہے جو بغض اور کینہ. لیکن جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اور باقاعدہ اس طرح کی باتوں کو زمانے کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے, واضح کیا ہے. تو اب جہاں پر ہم نے ان دلیلوں کو دیکھا, سب سے اہم دلائل کہ جس کے آگے انسان کچھ چو چرا کر ہی نہیں سکتا, یعنی کہ قرآن مجید کلام وحی, پروردگار عالم کا کلام, اور پھر احادیث معصومین علیہ السلام, رسول خدا کی کوئی حدیث یا دیگر معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن مجید کے ذریعے سے ہم بات کرنا چاہوں گی کہ سورہ بقرہ بالکل سٹارٹنگ میں ہی قرآن کے آیت نمبر 3 بہت ہی واضح طور پر ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کیا بات, بہت ہی پیاری مختصر سی آیت اور بہت ہی واضح. کیا ہے اس کے معنی؟ کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی پرہیزگاروں کی پہلی خصوصیت کے طور پر ایمان بالغیب کا ذکر کیا گیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے, بالکل واضح طور پر, اور کوئی اس کے ترجمے جو قرآن روز نہیں بھی پڑھتا ہے اس کی بھی نظروں سے گزری ہوئی ہے کہ قرآن لوگ جب شروع کرتے ہیں تو ان آیتوں کو تو کم از کم پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورہ بقرہ, اور پھر اس کی آیت نمبر 3 میں پیش کیا گیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 20 میں بھی خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار عالم کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. اے ہمارے رسول آپ کہہ دیں کہ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے, بس تم انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یعنی اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ غیبت میں ہم کیا کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں نا. خدا نے بھی بتا دیا, اس بات کو واضح کر دیا, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. بہت سی آیتیں ہیں, لیکن چونکہ بات کو اور بھی دلائل کے ذریعے مجھے پیش کرنا ہے, چند احادیث کا بھی ذکر کرتی چلوں آپ کے سامنے.
کہ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سب سے پہلے پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا جو میرے مہدی کا زمانہ غیبت پالے گا. یعنی سوچیں کہ ہم اس دور میں ہیں، کس کا یہ حکم ہے، کس کا فرمان ہے، کس کی حدیث ہے؟ رسول عربی. ہر مسلمان متفق ہے رسول کے متعلق، کوئی شک نہیں ہے، آپ کے مرتبے پہ کسی کو شک نہیں ہے. تو اگر آپ نے فرما دیا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، بلکہ باقاعدہ کئی حدیث میں آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو میری کنیت ہوگی وہ اس کی کنیت ہوگی، جو میرا اسم ہے وہ اس کا اسم ہوگا، جو میری عمر اس کی بھی اس انداز سے. ہاں یعنی مشابہت بہت زیادہ وہ مجھ سے رکھتے ہوں گے. یعنی ان چیزوں کے ذریعے بھی رسول خدا نے اس بات کی وضاحت کی ہے. اور خوش نصیبی بھی بیان کر دی کہ جو زمانے غیبت کو پالے گا وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو ہم اس دور میں ہیں، خوش نصیبی ہے، لیکن اس چیز کو سمجھیں تو رسول اللہ ہماری خوش نصیبی کا ذکر کر رہے ہیں. بے شک بے شک. پھر ایک دوسری حدیث کی رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے فرزند سے ان کے زمانے غیبت میں انکار کرے گا، یعنی ان کی غیبت کے بارے میں انکار کرے گا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. کیا بات ہے. یعنی اسے جاہل کہا جا رہا ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی کہ جو زمانہ غیبت سے میرے بیٹی مہدی کے انکار کرے گا. تو یعنی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں، ہمیں ماننا ہے بنا کسی چون چراغ کے اس کو ماننا جائے. یہ عقیدہ بالکل واضح ہے. اور ایک اور حدیث مولا کائنات کی حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو امام قائم ہوگا اس کی غیبت طویل مدت تک رہے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس زمانے غیبت میں چوپائے کی مانند یہاں وہاں بھٹکتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ متفق نہیں ہے نا، کیونکہ ایمان کامل نہیں ہے، تو یہاں وہاں بھٹکتے ہوئے نظر آئیں گے، پریشان ہیں یا اختلافات ہو رہے ہیں جو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. مگر یاد رہے کہ وہ شخص اس زمانے غیبت میں اپنے دین پر قائم رہا اور جو اپنے امام کی طولانی غیبت کی وجہ سے مایوس نہ ہوا، وہی قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. سبحان اللہ. مولا کائنات نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ امام وقت کی، امام زمانہ، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت بالکل واضح ہے، روشن ہے، اور اس پر عقیدہ رکھنا ہی ہے. بالکل عقائد جہاں ہمارے بہت سارے ہیں وہاں عقائد میں سے یہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز محشر ہم انبیاء کے ساتھ رسول اللہ اور امام علی علیہ السلام کے جیسوں کے ساتھ مشہور کیے جائیں تو کتنا بڑا مقام ہے، تو ہمیں ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. یقینا. یعنی کہ امام علیہ السلام کی غیبت کا جو عقیدہ ہے وہ واضح ہے، نہ صرف یہ کہ لاجک کے طور پر بلکہ قرآن اور احادیث کے ذریعے بھی، جیسے ابھی آپ نے یہاں ثابت کیا. خیر اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت دراصل انبیاء کا بھی شیوا رہا ہے. انبیاء اگر ہم تاریخ دیکھیں، انبیاء سنت انبیاء جی ان کی بھی سنت رہی ہے. تو اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں. یہ سوال بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے ذریعے کافی باتیں کھل جائیں گی، لوگوں کے ذہنوں میں صاف ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی. کیونکہ تاریخی کچھ مثالیں ہیں اس میں پیش کرتی چلوں آپ کے سامنے، اور اس میں بھی سہارا ہمیں اپنے معصومین علیہ السلام کی کچھ حدیثوں کا لینا پڑے گا یقیناً. اور سب سے پہلے جس حدیث کا ذکر کروں گی، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مشابہت انبیاء کرام سے امام زمانہ کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رکھتی ہیں، اور بالخصوص غیبت امام مہدی. تو جب ہم انبیاء کی کردار، ان کی سیرت یا ان کی زندگی کا جائزہ لیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، جاننے کی کوشش کریں، تو ہم اتنے چونک کر کے یہ سوال نہیں کریں گے کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہر دور میں ہادی کا ہونا ضروری اللہ نے کہا ہے، تو اس دور میں اگر ہادی ہے تو وہ کیوں غائب ہے، وہ کیوں نگاہوں سے دور ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. لیکن نہیں، جس نے اسٹڈی کیا ہوگا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں، وہ جانتا ہے، وہ بلکہ اسے تیار کیا جا رہا ہے ان واقعات کے ذریعے کہ آج وہ اس غیبت میں ایمان نے کامل لے کر کے سامنے آئے گا. لہٰذا کچھ چیزوں کا ذکر کروں گی آپ کے سامنے، جس میں سب سے پہلی کہ کچھ تاریخی دلائل، جیسے کہ سنت انبیاء ہے غیبت. اور اس میں اس روایت کا ذکر کرنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے کس سے سنا؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہم میں سے جو قائم ہوگا اس میں انبیاء کی سنت ہوگی.
یعنی چوتھے امام نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ جو ہم میں سے قائم ہوگا اس میں انبیاء کی سنت ہوگی. اور صرف آپ نے اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے اس کو واضح کر دیا ہے. بالکل. کس طرح سے آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کہ جیسے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کی ایک سنت ان میں موجود ہوگی. وہ سنت کیا ہوگی؟ طویل عمر. بالکل طویل عمر، طول عمر کی ہوگی کہ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو، جناب نوح علیہ السلام کو لمبی عمر عطا کی ہے، طول عمر عطا کی ہے، اسی طرح امام وقت کو بھی طول عمر کا تحفہ اللہ نے دیا ہے. یہ مشابہت آپ کی ہوگی. یہ ایک سنت آدم اور نوح کی آپ میں پائی جائے گی. دوسری امام ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کس چیز کے متعلق؟ خوف اور غیبت کے متعلق. سبحان اللہ. کہ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کو بتایا گیا، پیشن گوئی لوگوں نے کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو آگے چل کر تجھے تیری حکومت کو ختم کر دے گا، پلٹ کر رکھ دے گا. تو اس نے وہ واقعہ سبھی جانتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں حاملہ ہوتی تھیں ان کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو ختم کرا دیتا تھا. حتیٰ کہ روایت کے جملے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ عورتیں ان کے پیٹ چاک کیے گئے اور ان کے بچوں کو ختم کیا گیا تھا. لیکن پروردگار عالم نے کیا انتظام کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں، اور وہ بھی اس انداز سے کہ موسیٰ کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں. وہ وہاں پر ظاہر ہے مگر غائب ہے. کیا بات ہے، موجود ہیں لیکن غائب. بالکل. تو اللہ کا جب حکم ہوا، جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی تھیں کہ ظلم ہو رہا ہے مظلوموں پر، کس طرح سے فرعون کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ہے، تو آپ وہاں پر خاموش ہیں. اور جب وقت ہو گیا، حکم ہو گیا. بالکل اسی طرح سے امام مہدی کی غیبت کے بارے میں ہم دیکھیں، جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سنت امام موسیٰ، حضرت موسیٰ کی طرح ملتی ہے کہ امام مہدی انہیں بھی غیبت میں رکھا گیا. خوف کا معاملہ ہے، دشمن کی نگاہوں سے یہ نقطہ بھی آپ نے جو کہا بہت بہتر ہے کہ ہم بھی بعض دفعہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یقیناً امام میں ہے، لیکن ہم بعض دفعہ ہمارا دل ملول ہو جاتا ہے کہ مولا آپ ہمیں اتنا پریشان دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف یہ، پھر بھی آپ نہیں آ رہے ہیں. تو آپ نے بہت اچھا نقطہ کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی تھیں لیکن خدا کا حکم نہیں تھا. اس وقت نبی کو بھی خاموش رہنا پڑا، اس وقت بھی ابھی خدا کا حکم نہیں ہے، اس لیے ہمارا امام خاموش ہے. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل معتبر ہے کہ جو شک کرتے ہیں کہ اگر امام ہے تو کیسا امام ہے، کیا بات، جو ہمیں مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ہمارے گھر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری بچے یتیم ہو رہے ہیں دیکھ رہا ہے وہ، لیکن پھر بھی وہ ہماری مدد کو نہیں آتا. تو خدا کی جانب سے جب تک حکم نہ ہو جائے وہ امام ہرگز اپنی طرف سے امام ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کے حکم کے خلاف چلا جائے. بالکل. لہٰذا اس چیز کو بھی ہم نے دیکھا. پھر تیسری بات کی طرف اشارہ ہمارے چوتھے امام کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ان میں پائی جائے گی. یہ کس چیز کا متعلق؟ اختلافات. اختلافات، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اختلافات ہیں لوگوں میں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے. کچھ کا تو یہ بھی ماننا ہے، کچھ کا یہ ماننا ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے لیکن مر گئے، کچھ کا ماننا ہے انہیں سولی دے دی گئی، کچھ کا ماننا ہے کہ ہاں وہ زندہ ہیں. یعنی بہت سے اختلافات ہیں. تو اسی طرح سے یہ سنت ہمارے آخری امام میں بھی پائی جا رہی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہو گئے ہیں، کچھ کا ماننا ہے کہ نہیں اگر وہ ہوتے تو مدد کے لیے آتے. یعنی اس طرح سے بہت ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. جناب ایوب علیہ السلام کی سنت امام فرماتے ہیں وہ کس طرح سے آزمائشوں کے بعد کشادگی کی. سبحان اللہ. کہ آزمائشیں ابھی ہیں، یہ تمام چیزیں امام کے ساتھ، لیکن ایک وقت وہ آئے گا ان آزمائشوں کا دور ختم ہو جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ولادت کی پوشیدگی اور الگ رہ کر نشو نما کی، یہ بھی سنت اور یہ بھی مشابہت پائی جاتی ہے نبی کی طرح امام میں. اور پھر چوتھے امام فرماتے ہیں آخر میں کہ رسول خدا کی سنت، سبحان اللہ، کس طرح سے تلوار لے کر کے خروج کریں گے آپ، کس طرح سے سامنے آئیں گے، اس چیز کی بھی سنت پائی جاتی ہے. یہاں پر اس ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا، اسی اعتبار سے اسی انداز میں اور بھی بہت سی حدیثیں پیش کی گئی ہیں جس میں آپ کو دیگر انبیاء کرام کی سنت کے درمیان کیا مشابہت ہے، ان کی جو سنت آپ کی زندگی میں ہے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میں ایک اور حدیث کا یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی مختصراً، کہ محمد بن مسلم سے امام باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد بن مسلم، قائم آل محمد میں 5 انبیاء کی سنت پائی جائے گی.
ان میں سے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ نے کیا کہ حضرت موسیٰ کی طرح مسلسل خوف اور طویل غیبت کی سنت پائی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اختلافات کی، رسول خدا کی طرح خروج کریں گے. اور دو چیزیں اور، کون سے دو نبی؟ حضرت یونس علیہ السلام سے شباہت رکھیں گے، ان کے غائب ہونے سے واپس آنے اور طویل عمر ہونے کے باوجود جوان دکھنے کی. کیا بات ہے. یہ مشابہت بھی امام زمانہ میں پائی جائے گی. اور پھر حضرت یوسف کی طرح اپنوں سے دور ہونے اور جب وقت ہو جائے، خدا کی طرف سے حکم ہو جائے، تب ظاہر ہونے کی. جناب یوسف علیہ السلام سے ان کے بابا جناب یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ دوری نہیں تھی، اتنے زیادہ دور نہیں تھے کہ مل نہیں سکتے تھے، لیکن خدا نے اس طرح سے رکھا کہ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. جبکہ جب مصر میں بادشاہت مل گئی ہے جناب یوسف کو، تو آپ سے آپ کے بابا کی دوری صرف 18 دن کی تھی. اور لیکن وہ 18 دن ابھی کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ آپ ظاہر کریں، خود کو بتائیں. جب انہوں نے خود کہا کہ میں یوسف ہوں، تب ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ یوسف ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ان کے بابا ان تک پہنچے. اب دیکھیے جب اللہ کا حکم ہو گیا، جو 18 دن کی دوری تھی وہ صحرا اور جنگلوں سے چل کر کے پار کی. نبی یعقوب نے کتنے دنوں میں؟ 9 دنوں میں. کیا بات ہے. 9 دن میں پہنچ گئے جبکہ 18 دن کی تھی. تو یہ پروردگار عالم ہے کہ وہ اس طرح سے سنتوں کو قائم کرتا ہے. جناب یوسف کی مانند امام وقت امام مہدی کی غیبت بھی اسی اعتبار سے کہ جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے. خواہر بہت بہترین دلائل آپ نے پیش کی، اور یہ اتنی خوبصورت احادیث ہیں امام سے متعلق کہ دل ایک مرتبہ بے چین ہو اٹھتا ہے اس شخصیت کو دیکھنے کے لیے کہ جس کے بارے میں اتنا کچھ ہے، جو اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی اتنا دور ہے. بہرحال ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت اتنی طویل، تقریباً 1200 سال تو جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ ہو ہی چکے ہیں. بہرحال یہ ایک طویل مدت جو ہے ہمارے درمیان سے، اللہ اسے جلد از جلد ختم کرے. لیکن یہ سوال تو بہرحال ذہن میں اٹھتا ہی ہے کہ یہ مدت اتنی طویل آخر کیوں ہے؟ 1200 سال تو ہم شمار کر ہی چکے ہیں اور ابھی بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ مدت اتنی طویل اور نہ جانے کب تک ہونے والی ہے، یہ کیوں اتنی طویل ہے؟ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے لوگوں کے ذہن میں. لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ان کی غیبت ایسی تھی، ان کی غیبت اتنے دنوں کی، اتنے برسوں کی تھی، لیکن ایک مدت ہوئی، ختم ہو گئی غیبت. لیکن امام مہدی کی غیبت اتنی طویل، مطلب ایک عرصہ ہو گیا. بالکل بالکل. اور ہم انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کے جواب کے طور پر مجھے تاریخ میں جناب نوح کی مثال ملی، بڑی ہی پیاری، بہت ہی عمدہ، جس کے ذریعے واضح ہو جائے گا یہ معاملہ کہ یہ مدت اللہ طویل کیوں کر رہا ہے. جناب نوح علیہ السلام کی مثال، جب ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، بہت سے واقعات آپ کی زندگی میں ہیں، اور وہ دور کہ جب جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم جو کہ بھٹکے ہوئے تھے اور گناہوں میں بعض دفعہ بلانے کے باوجود نہیں مان رہے تھے، تو ان کے لیے عذاب کی درخواست کی کہ خدا ان پر عذاب نازل کر دے. اس وقت پروردگار عالم نے جناب جبرائیل امین کو 7 گٹھلیاں کھجور کی دے کر کے جناب نوح علیہ السلام 7 گٹھلیاں کھجور کی دے کر کے جناب نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور کہا کہ میری طرف سے یہ میرا پیغام، میرا میسج نوح کو دے دینا. جناب جبرائیل امین آتے ہیں، گٹھلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی، ابھی آپ کی یہ جو بددعا ہے یہ قبول خدا نہیں کرے گا، کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا ہے یا یہ میسج، یہ پیغام دیا ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں کہ ابھی وہ اپنے بندوں پر اس طرح سے عذاب کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ابھی آپ محنت اور کریں، ان کو ایمان کی دعوت دیں، ان کو اور زیادہ کوشش کریں، ان کے لیے اور محنت کریں، اور زیادہ ان کو تبلیغ کریں، ایمان کی طرف لانے کی جد و جہد کریں. اور ساتھ میں یہ 7 گٹھلیاں جو خدا کی طرف سے ہیں انہیں زمین میں بو دیں. جب یہ آپ بو دیں گے، ان سے جو درخت ہوگا اس پر پھل آئیں گے، پھول آئیں گے، تو اس کے بعد میں پھر خدا کا اعجاز آپ کے سامنے ہوگا اور خدا آپ کو کشادگی دے گا. بہرحال یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیں. جناب نوح علیہ السلام نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. اب لوگ بھی انتظار میں تھے کہ اب یہ گٹھلیاں بوئی جا رہی، ان کے بعد کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی. ظاہر سی بات ہے خدا کی طرف سے تھا معاملہ، تو وہ گٹھلیاں بو دیں. اللہ کے نبی نے، درخت اگا، کھجور کا درخت ہوا،
اس کھجور کے درخت میں بہت سی کھجوریں لگیں. اب جناب نوح علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, پروردگار عالم جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو اور زیادہ کشادگی دے گا, اپنا کرم کرے گا, وہ فرما دے. خدا کی طرف سے حکم الہی کیا ہو رہا ہے کہ نہیں, ابھی نہیں, بلکہ اے نوح ان درختوں کی اور گٹھلیاں لو, انہیں پھر سے بو دو. اب اس کے بعد میں تم منتظر رہو اور صبر سے کام لیتے رہو, ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہو, ایمان کی دعوت لوگوں کو دیتے رہو. اب یہاں پر دیکھیے, جب اس بات کو اللہ نے بڑھا دیا, مدت کو بڑھا دیا ہے اللہ نے, تو جناب نوح علیہ السلام کے قوم میں سے 300 افراد کے تقریباً 300 افراد جو تھے وہ مرتد ہو گئے. یہ کہہ کر کے کہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے اور یہ نبی سچا تھا تو وہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا, عذاب آنا چاہیے. اس کا مطلب ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ نبی جھوٹے ہیں, نبی کا کردار صحیح نہیں ہے, نبی کے وجود پر سوال اٹھا دیا, شک کرنے لگے, اور کیا نتیجہ ہوا, خود مرتد ہو گئے. یہاں تک کہ خدا کی جانب سے یہی حکم ہوتا رہا 7 مرتبہ, اللہ پے در پے, کہ نوح ان گٹھلیوں کو پھر سے بو دو, اب کی جو درخت ہوا, درخت میں پھلائے, ان پھل سے گٹھلیوں کو پھر, اور پھر اسی طرح سے 7 مرتبہ, یہاں تک کہ لوگ ہر بار مرتد ہوتے چلے جا رہے تھے. آخر میں کیا ہوا کہ صرف 70 کے آس پاس یا اس سے تھوڑے سے زیادہ افراد ایمان پر باقی بچے. اللہ دراصل چھان رہا تھا. بالکل یقیناً یہی کہنا چاہتی ہوں میں آپ کے سامنے کہ دراصل پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ اے نوح, دراصل اس معاملے کے ذریعے جو ایمان میں جن کے کج تھی, جو کمی تھی جن کے اندر, جو منافق تھے, جو مرتد ہو سکتے تھے, اور وہ لوگ کہ جب تمہاری حکومت ہوتی تو وہ اس میں انتشار پیدا کرتے, اس میں خلل ڈالتے, پریشانی کرتے, اس لیے ان کی شناخت پہلے ہی ہو جائے اور وہ دور ہو جائیں, اس لیے میں نے یہ معاملہ کیا, اس لیے اتنی مدت طویل کر دی. اب امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی معاملہ قائم آل محمد یعنی کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے متعلق ہے, کہ آپ کی مدت کو بھی اللہ نے اس لیے طویل کر دیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کہ جو جن کے ایمان میں کمی ہے, کہ جو مرتد ہونے والے ہیں, جو منافق ہیں, جن کے دل میں نفاق ہے, وہ سامنے آ جائیں گے, ان کی شناخت ہو جائے گی, اور وہ پہلے ہی امام کے عہد میں آنے سے پہلے ہی وہ دور کر دیے جائیں گے اور اس دین سے بھی دور ہو جائیں گے, یہ واضح ہو جائے گا. تو طویل مدت کا ہونا دراصل ہم سب کے لیے ایک آزمائش ہے, ایک شناخت کا, ایمان والے اور غیر مومن کے درمیان شناخت کا ایک بہترین راستہ. بالآخر خواہر اس گفتگو کو اگر اختتام کی جانب لے جانا چاہیں تو امام علیہ السلام کی غیبت کے دور میں نہ صرف ہم اہل تشیع کا بلکہ عالم اسلام کا, مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ بہت اہم سوال ہے. جی, اور کہ ہمارا فریضہ کیا ہے. حالانکہ اب تک کے جو بھی ڈسکشن ہم نے کی ہے اس میں یہ واضح ہو چکا ہے, لیکن آخر میں ایک نچوڑ کے طور پر ضرور 2 باتیں پیش کرنا چاہوں گی. کہ جابر ابن عبداللہ انصاری مشہور راوی ہیں اور عظیم صحابی رسول خدا ہیں, اور کئی معصوم کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے. جی, تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول خدا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کی اولاد میں جو قائم ہوگا اس کے لیے غیبت ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا تھا. رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں, میرے اولاد کے لیے غیبت ہے تاکہ اللہ مومنین کو آزمائے. جو بات ابھی آپ نے جو بیان کی, تاکہ اللہ مومنین کو اس غیبت کے ذریعے آزمائے اور کافروں کو نیست و نابود کرے. غیبت امام دراصل رسول خدا کے جملے ہیں کہ غیبت امام مہدی دراصل اللہ کا راز ہے. سبحان, اور اس کا انکار ہرگز نہ کرنا ورنہ یہ کفر ہے. اگر انکار کر دو کہ تمہارا یہ انکار کفر ہو جائے گا تو بالکل ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. اور ایک دوسری بات, اور اپنے جواب کو مکمل کرتے ہوئے, کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول خدا کی ہی حدیث کو کنوے کیا کہ جو شخص امام قائم کے زمانے میں ہوگا اس پر لازم ہے کہ ان کے دین سے متمسک رہے. یعنی فریضہ, جو آپ کا سوال ہے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے, ذمہ داری ہماری, پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم شک نہ کریں. جیسا کہ اس سے پہلے والے جواب میں میں نے حدیث میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ امر الہی میں ہرگز ہمیں شک نہیں کرنا ہے. اور اس حدیث میں یہ بھی جو امام رضا علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی, لیکن اس حدیث کو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص امام قائم کے زمانے میں ہوگا اس پر لازم ہے کہ ان کے دین سے متمسک رہے, جڑا رہے, الگ نہ ہٹے, اور شیطان کو شک پیدا کرنے کا موقع ہی نہ دے. کیونکہ اگر ذرا سا وہ دین سے ہٹا,
ان کے دین سے الگ ہٹا، منحرف ہوا، تو شیطان اپنا کام کر جائے گا اور وہ شکار کر لے گا. یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایمان ہتھیلیوں پر ہوگا. بالکل بالکل. تو اس لیے تو اس بات کو اور شیطان کیونکہ اور بلکہ وضاحت کی آپ نے، اس لیے کہ اسی شیطان نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکلوایا، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کا ولی اللہ کے شیاطین کو ہی قرار دیا جائے گا. جو ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ شیطان ہی ان کا ولی ہوگا. یعنی فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کوئی شک و شبہ نہ کریں، اس امر کو انکار نہ کریں، اور متمسک رہیں اپنے امام مہدی کے غیبت کے اعتبار سے، ان کے دین کے ساتھ جڑے رہیں، اس سے ہٹے نہیں. اگر ذرا سا ہٹے تو وہی معاملہ بہکتا ہوا بھٹکتا ہوا نظر آئے گا. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے خدایا ہمیں غیبت امام میں بہترین انتظار کرنے والوں میں قرار دے. الہی آمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ گفتگو بہت ہی دلچسپ رہی، بہت اہم رہی، اور خدا کرے کہ ہماری یہ گفتگو صرف گفتگو نہ رہے بلکہ دیکھنے والوں تک، ہمارے ناظرین تک یہ پیغام ضرور پہنچے، اور ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کرے کہ ایمان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے. بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پروگرام، ہمارا ایپیسوڈ امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت سے متعلق، جہاں ہم نے کوشش کی اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کہ صرف ہم اہل تشیع کا نہیں بلکہ عالم اسلام میں ہر فرقہ تقریباً اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک ایسا مسیحا ہے جو ضرور آئے گا، اور انشاءاللہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و تشدد سے بھری ہوئی ہوگی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس امام کے ساتھ مشہور کرے. دیکھتے رہیے چینل ون. ہم دوبارہ حاضر ہوں گے پھر اور کوئی عقیدہ لے کر. فی امان اللہ. دم بدم قلب من به عشق تو می تپد. ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد. ابا صالح